وقال احد من العارفین، کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا، کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا، کسی کو فکر گوناگوں میں ہر دم مبتلا پایا، کسی کو ہم نے آسودہ نظیر آسماں پایا، بس ایک مجذوب کو اس غم کدہ میں شادمہ پایا، بس ایک مجذوب کو اس غم کدہ میں شادمہ پایا، جو بچنا ہو غموں سے آپ کا دیوانہ بن جائے، جو بچنا ہو غموں سے آپ کا دیوانہ بن جائے۔ وقال الاخر، کیا کہوں درد حال پنہانی، وقت کوتاہ و قصے طولانی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے، جو شخص کی جس چیز کے قابل نظر آیا، بلبل کو دیا نالا تو پروانے کو جلنا، غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا۔ اس لیے فریاد کرتے ہیں، اور دیوان حافظ کا پہلا شعر ہے، الا ایھا الساقی ادر کاسم و ناولھا، الا ایھا الساقی ادر کاسم و ناولھا، کہ عشق آسا نمود اول ولے افتاد مشکل ہا۔ اے میرے محبوب، اے میرے شیخ، جام محبت پلا دیجیے، اس لیے کہ راہ سلوک جو ہے یہ ایک مشکل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے جس کو سلوک کہتے ہیں، اور اس راستے پہ چلنے والے کو سالک کہتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ راہ آسان ہے، لیکن جب اس وادی کے اندر ہم آئے اور داخل ہوئے تو معلومات کی بہت مشکلات ہیں۔ اس وجہ سے ایک عارف نے کہا ہے کہ دیکھیے، دنیا کے اندر تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو ایک ہی سوال ہوتا تھا، اختیاری اور غیر اختیاری۔ بیماری آئی، پوچھا اختیاری غیر اختیاری، غیر اختیاری تو بس پھر صبر کریے، دوا اور تدبیر اختیار کیجیے، اور جو اختیاری اعمال ہیں وہ کرتے رہیے۔ ان کے یہاں سے 2 لفظوں میں جواب ہوتا تھا، کہتے تھے تصوف 4 چیزیں، 4 لفظ یاد کر لیجیے، پورا تصوف آ گیا: اعتقاد، اعتماد، اطلاع اور اتباع۔ یعنی تصوف کے اندر پہلی کیا چیز ہے کہ آپ کو شیخ سے اعتقاد ہونا چاہیے، اعتقاد کے ساتھ پھر اس پر اعتماد ہونا چاہیے، اور اعتماد کے بعد کیا ہے، اپنے حالات کی اطلاع ہونی چاہیے، اور اطلاع کے بعد اتباع ہونا چاہیے۔ دیجیے صاحب، سارے تصوف کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے 4 لفظوں میں بیان کر دیا۔ خیر، تو گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اس دنیا میں ہر انسان کو حالات پیش آتے ہیں، آلام و مصائب کا نزول ہوتا ہے، غیر اختیاری مصیبتیں بھی سامنے رہتی ہیں، تو اس کے لیے کہا ہے، تو بیک زخم گریزانی ز عشق، تو بجز نام چمی دانی ز عشق۔ تم نے عشق کا نام سنا ہے، تم راہ عشق سے واقف نہیں کہ ایک زخم لگا بھاگ لیے، یہ عشق ہے۔ عشق یہ ہے کہ در رہے منزل لیلا خطرہاست بجاں، در رہے منزل لیلا خطرہاست بجاں، شرط اول قدم آنس کی مجنو باشی۔ کہتے ہیں منزل لیلا کے راستے میں جان کے خطرے بہت ہیں، شرط اول یہ ہے کہ تم مجنو ہو جاؤ، مجنو ہو جاؤ۔ تو مجنو کا حال کیا تھا تو سنیے، عارف میں بیان کرتے ہیں، خلیفہ کہاں توئی کست مجنو شد پریشان و غوی، گفت لیلا را خلیفہ کہاں توئی کست مجنو شد پریشان و غوی، کہ خلیفہ وقت نے لیلا سے پوچھا کہ مجنو کیوں تجھ پر فریفتہ ہے، از دیگر خوباں تو افزوں نیستی، گفت خاموش تو مجنو نیستی۔ اس نے کہا دوسری حسیناؤں سے تو بڑھ کر نہیں ہے، تو اس نے کہا آپ خاموش ہو جائیے، گر دیدے مجنو بودے ترا، ہر دو عالم بے خطر بودے ترا، کہ اگر تمہاری آنکھوں میں مجنو کے دیدے فٹ کر دیے جائیں تو تمہاری نظر میں بھی میرے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا۔ تو غرض ہے کہ ہر انسان کو اللہ سے عشق اور اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اور میں یہاں پر کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے، منبع فیض اگر بننا ہے، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ذات سے دنیا میں فیض ہو، تو 2 باتیں درکار ہیں۔ پہلی بات کیا درکار ہے کہ نسبت مع اللہ اور تعلق مع اللہ، جو حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کے اندر ہوتا تھا، کیونکہ سب سے زیادہ فیض جو ہے حضرات انبیاء اکرام سے پہنچا، تو وہاں 2 باتیں تھیں، ایک نسبت مع اللہ یعنی تعلق مع اللہ، اور دوسرے پوری امت کا درد، یعنی ماں باپ کو
اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے، ان کا درد ہوتا ہے، اس سے زیادہ درد اور اس سے زیادہ تڑپ آپ کو ہونی چاہیے۔ حاکم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، خود ہی حیات مسلمین کے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ میں جب امت کے بارے میں سوچ رہتا ہوں، اگر کھانے کا وقت ہوتا ہے تو بھوک اڑ جاتی ہے۔ یہ حضرات وہ تھے کہ ہم وقت یہ فکر دامنگیر رہتی تھی کہ کس طرح امت کی اصلاح ہو، کیسے کیسے ہو، اس کے لیے کیا کیا تدبیریں اختیار کی اور کی جاتی تھیں۔ تو ہمارے اندر بھی امت کا جتنا درد ہوگا، اسی لیے میں نے یہاں تک کہا، میں نے کہا آج استاذوں سے شاگردوں کو فیض کیوں نہیں؟ اس لیے کہ استاد کے دل میں درد ہی نہیں تو سوچتا ہے کہ مجھے تنخواہ مل رہی ہے، میں پڑھا رہا ہوں اور ان کو جو ہے مجھے جو کچھ ہو سکتا ہے کروں گا، مگر یہ کہ ان کا درد نہیں۔ اگر طلبہ کا درد ہو، طلبہ کی محبت ہو، تو پھر اس استاد سے فیض ہوگا۔ اور یہی حال ہے شیخ کا، کہ شیخ کے قلب کے اندر جتنا درد ہوگا اپنی مریدین کی جانب سے اور امت کی جانب سے، تو اتنا ہی فیض مریدین کو اور امت کو ہوگا۔ ہم لوگوں صاف بات ہے۔ بہرحال دیکھیے، اس وقت یہ کہنا تھا کہ اللہ نے اس دنیا میں 3 طرح کی شرافتیں رکھی ہیں، شرف انسانی، شرف زمانی اور شرف مکانی۔ تو میں صرف اس وقت آپ سے چند منٹ کے لیے شرف زمانی کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے یہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، اللہ نے اس کو بھی شرافت بخشی۔ 24 گھنٹے کے اندر یہ جو 2 وقت ہیں، فجر کی نماز کے بعد کا وقت اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت، تو یہ دونوں وقت جو ہیں یہ شرافت کے حامل ہیں۔ اللہ نے ان کو عزت اور عظمت بخشی ہے، اس لیے عزت اور عظمت بخشی کہ ان دونوں وقتوں میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ جیسے عصر کی نماز کے بعد کا وقت جو ہے، یہ رات کے فرشتے آ گئے اور دن کے فرشتے اب چلے گئے یا چلے جائیں گے، یہ اللہ نے رکھا ہے معاملہ۔ تو لہذا عصر کی نماز کے بعد کا وقت بھی فضیلت کا حامل ہے۔ چنانچہ صوفیاء کرام و شیخ اعظام کا ان دونوں وقتوں کی بڑی اہمیت تھی اور یہ دونوں بڑی افادیت کے حامل ہیں۔ ایک فجر کی نماز کے بعد کا وقت، اس وقت وہ معاملات کی ادائیگی میں مشغول رہتے ہیں، اور دوسرے عصر کی نماز کے بعد کا وقت۔ اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت تو ایسا ہے کہ جمعے کے دن جو عصر کی نماز کے بعد کا وقت آتا ہے، وہ تو 7 دنوں میں جو 168 گھنٹے ہوتے ہیں 24 گھنٹے کے لحاظ سے، تو 168 گھنٹوں میں سب سے زیادہ فضیلت کا وقت جمعے کے دن عصر کے بعد کا وقت ہے، کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا عصر کی نماز کے بعد دعاؤں میں مشغول رہنے کا، کہ سب سے زیادہ فضیلت کا وقت جو ہے جمعے کے دن آتا ہے عصر کے بعد۔ مگر قبولیت دعا کا مطلب لوگ نہیں آج تک سمجھتے کہ قبولیت دعا کا مطلب کیا ہے۔ علامہ جزری شافعی نے حسن حسین میں 43 باتیں لکھی ہیں دعا کے سلسلے میں، کہ دعا کے ارکان کیا ہیں، دعا کے شرائط کیا ہیں۔ خیر میں 1-2 باتیں بتلا دوں کہ دعا کا رکن جیسے ہے اخلاص کے ساتھ دعا مانگے، اور دعا کی شرائط میں یہ ہے کہ آپ کا کھانا اور آپ کے تن بدن پر جو کپڑے ہوں وہ حلال روزی کے ہوں، سمجھ لیجیے، حرام کمائی کے نہ ہوں۔ پھر کوئی خاص دعا کرنی ہے تو 2 رکعت نماز پہلے پڑھیے، قبلہ رو ہو کر دعا مانگیے، دعا الہا و عاجزی کے ساتھ ہونی چاہیے، پستی کے ساتھ ہونی چاہیے، اور دعا کی قبولیت کا یقین ہو۔ اور یہ سب باتیں انہوں نے لکھی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پھر ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ قبولیت دعا کا مطلب کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب 10 سال ہو گئے، پریشان ہو گئے، لیکن آپ کو میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو آپ سمجھیے کہ اگر دعا آداب و شرائط کے ساتھ مانگی گئی ہے تو اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو بھائی وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ نے وعدہ کیا میں دعا قبول کروں گا، لیکن قبولیت دعا کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ دیکھیے اگر آداب شرائط کے ساتھ مانگی گئی تو دعا یقیناً قبول ہوتی اور ہوگی، مگر کیا ہے اس کا مطلب کہ جس تکلیف اور مصیبت پریشانی میں آپ گرفتار تھے، تو اس کے لیے جب آپ نے دعا کی تو آپ کے قلب میں جو اضطراب تھا، جو بے چینی تھی، جو پریشانی تھی، وہ ختم ہو جائے گی، اطمینان قلبی پیدا ہو جائے گا۔ اگر اطمینان قلبی پیدا ہو گیا تو سمجھیے دعا آپ کی قبول ہو گئی۔ باقی وہ باتیں جو حدیثوں کے اندر آتی ہیں کہ کبھی دعا کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے،
کبھی دعا جو ہے ہمارے لیے کفارہ بن جاتی ہے. وہ چیزیں تو ہیں اپنی جگہ کہ اگر وہ چیز مناسب ہے، حسب حال ہے، تو وہ چیز دے بھی دی جاتی ہے، ورنہ قیامت کے دن اس کو ذخیرہ کر دیا جائے گا یا کفارے سے یاد ہو جائے گا. لیکن حتمی طور پر جو قبولیت دعا کا معاملہ ہے وہ میں نے آپ سے بتلا دیا کہ قبولیت دعا کا معاملہ کیا ہے کہ آپ کے قلب کا اضطراب اور آپ کے دل کی بے چینی ختم ہو جائے گی. یعنی یہ حالت ہو جائے گی کہ جس تکلیف پریشانی میں گرفتار تھے کہ وہ تکلیف پریشانی میں ہی آپ کے لیے لذت اور حلاوت رکھ دی جائے گی. چنانچہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کمال ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انعام اور ایلام، نعمت اور علم یعنی تکلیف، یہ دونوں چیزیں بندے کے حق میں مساوی و برابر ہو جائیں. یہ دونوں چیزیں کہ اگر ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے تو بھی اس پہ ہم راضی ہوں. چنانچہ جب جہانگیر بادشاہ نے ان کو گوالیار کی جیل میں قید کیا، بند کیا، اور مریدین نے خطوط لکھے کہ حضرت آپ پریشان ہوئے، تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے اللہ کی، اور اس سے بڑھ کر کیا اللہ کا انعام ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھ کو میرے دائرے اختیار سے نکال کر اپنے اختیار کے تابع کر دیا ہے. جیل میں آنا میرے اختیار میں نہیں ہے، تو یہ انعام اس کو شمار کر رہے ہیں. سمجھا؟ اسی طرح ان کے بیٹے خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے حضرات بھی اسی پر گامزن رہے اور اسی بات کی تاکید کرتے رہے کہ دیکھیے کمال ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ہم تکلیف مصیبت کی حالت میں بھی خوش رہیں. اور میں نے بتایا کہ اگر ایمان کامل ہے تو پھر وہ اضطراب و بے چینی نہیں ہوگی اور دعا کی قبولیت کا مطلب بھی ہے. خیر بات چل رہی تھی شرف زمانی کی کہ اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کے بعد کا وقت بھی بہت ہی عظمت کا رکھا ہے، شرافت کا رکھا ہے، اور صوفیاء کرام کے ہاں اس وقت میں کسی وجہ سے معاملات کی ادائیگی کا معاملہ رہا کہ چاہے ذکر میں مشغول ہو، تلاوت قرآن میں مشغول ہو، جو بھی معمول ہو سکے وہ کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے.